اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37 to 39 کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم ریویژن کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کہا ہم نے، اے آدم، رہو تم بھی اور تمہاری زوجہ تمہاری بیوی جنت میں، اور کھاؤ تم دونوں اس سے بافراغت سیر ہو کر، فریلی جہاں سے تم دونوں چاہو، اور نہیں تم دونوں قریب جانا اس درخت کے، پھر تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، اس درخت کے بارے میں، پھر نکال دیا ان دونوں کو اس میں سے، وہ دونوں تھے اس میں جس میں وہ دونوں تھے۔ اور کہا ہم نے، تم سب اتر جاؤ، تم باز باز کے لیے، یعنی تم ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں جائے قرار، رہنے کا ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے ایک مدت تک۔ انشاءاللہ یہاں پر اب ہم آیت نمبر 37 سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقا، ف پھر، دین سو، تلقا اس کا روٹ ورڈ ہے لام قاف یا۔ لقا، یہ جو لام قاف یا، اس کا مطلب ہوتا ہے حاصل کر لینا، ٹھیک ہے۔ ایک میننگ یہ بھی ہوتا ہے حاصل کر لینا، اور اس کا دوسرا میننگ ہوتا ہے سامنے آنا اور اس چیز کو پا لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میننگ ہوتے ہیں۔ یہاں پر جو ترجمہ ہو رہا ہے تلقا کا، وہ ہے حاصل کرنا، ٹو ریسیو۔ فتلقا پھر حاصل کر لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ، من حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے، من یعنی سے، رب یعنی رب، ہی یعنی اس کے، اپنے رب سے حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے، اس کے رب سے یا اپنے رب سے، کیونکہ یہ حرف جر ہے اسی لیے ہم الٹا پڑھ رہے ہیں۔ حرف جر کو بعد میں پڑھیں گے، آگے آنے والے اسم کو پہلے پڑھیں گے۔ پھر سیکھ لیے یا پھر حاصل کر لیا آدم علیہ السلام نے ان کے رب سے یا اپنے رب سے کلمات۔ اب کلمات جو ہے، کلمہ کا پلورل ہے، کاف لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے۔ کلمتن یعنی ایک کلمہ، اور کلماتن تو یعنی بہت سارے کلمے، کلمے یعنی پلورل میں آیا، چند کلمات، کچھ کلمے، کچھ ورڈز۔ فتاب علیہ، ف پھر، تابا علی۔ اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھنے والی ہے کہ جب بھی قرآن میں تابا علی آئے گا، ٹھیک ہے، ایک یہ ورڈ ہوگا اور ایک دوسرا ورڈ ہے تابا الا، ایک الف سے ہے اور ایک عین سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب قرآن میں تابا علی آئے گا، اس کا مطلب ہے رب نے توبہ قبول کی، رب بندے کے اوپر رجوع کی، رب نے بندے کے اوپر رجوع کیا، رب نے بندے کے اوپر توبہ کی نظر کی، ٹھیک ہے۔ تابا علی یعنی رب نے توبہ قبول کی، اللہ نے توبہ قبول کی۔ لیکن جب تابا الی آئے گا الف کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے بندے نے رجوع کیا، یعنی بندے نے توبہ کی۔ تو تابا الی بندے نے توبہ کی، تابا علی رب نے توبہ قبول کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی سی بات ہے، یہاں پر عین اور الف کا ڈفرنس ہے۔ عین آئے گا تو اعلیٰ ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلیٰ ہے، تو عین سے رب نے توبہ قبول کی، الف سے بندے نے توبہ کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ اب یہ جو تابہ ورڈ ہے نا، یہ تواب جو ورڈ ہے، انشاءاللہ ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو۔ فتلقا پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اس کے رب سے یا اپنے رب سے چند کلمات، سم ورڈز، فیو ورڈز، کچھ الفاظ۔ فتاب علیہ پھر توبہ قبول کی اس کی، یعنی اس پر توبہ کی نظر کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی۔ انا بے شک، انا کا ہمیشہ میننگ ہوگا بے شک، انڈیڈ، ویریلی، شیورلی، سرٹنلی۔ انا بے شک، وہ، ہوا وہی، التواب، تواب بہت توبہ قبول کرنے والا۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں دونوں، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تواب، اور یہ جو تابہ ہے اس کا روٹ ورڈ ہے تا واو با، اور رحیم اس کا روٹ ورڈ ہے را ہا میم۔
پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اس کے رب سے یا اپنے رب سے چند کلمات، پھر توبہ قبول کی اس کی، بے شک وہ وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں تواب لفظ آیا ہے، تو تواب جو ورڈ ہے وہ بندے کے لیے بھی آتا ہے اور رب کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ کلو بنی آدم الخطاؤن و خیر الخطائین التوابون، ٹھیک ہے، یعنی توابون بندوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اگر تواب آئے گا تو مطلب توبہ قبول کرنے والا، اور بندے کے لیے تواب آئے گا تو توبہ کرنے والا۔ اصل میں توب کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، کسی کی طرف ٹرن کرنا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جب یہ اصل میں بات یوں ہے کہ یہ میوچوالٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ باہمی تعلق ہے، یعنی جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، جب بندہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ بھی بندے کی طرف بڑھتا ہے۔ جب بندہ اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے اللہ سے تو اللہ بھی منہ کو رخ کو پھیر لیتا ہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب رجوع کرنا، یعنی بندے نے رجوع کیا تو اللہ نے بھی رجوع کیا، تابع الہ ہوا تو تابع الی بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو رب بھی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور جب بندہ ہی توبہ نہ کرے تو اللہ بھی پھر اس پر تواب والی نگاہ نہیں ڈالتا۔ تو توبہ کا اصل مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، کسی کی طرف ٹرن کرنا۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں، اب اس میں جو بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھا دیے، یعنی کہ اصل بات یہاں پر کیا ہوئی تھی کہ جب آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہو گئی، آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ توبہ کی، یعنی نادم ہو گئے اپنی غلطی پر، بڑے پشیمان ہوئے، ندامت ہوئی ان کو بہت زیادہ، وہ پچھتائے اپنی غلطی پر کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ تو آدم علیہ السلام نے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتے تھے، لیکن ان کو کلمات نہیں سمجھ آ رہے تھے کہ میں کن الفاظ میں اللہ سے معافی مانگوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ان کو کلمات سکھائے، اور وہ جو کلمات ہے وہ انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف میں دیکھیں گے۔ سورہ اعراف جو کہ 7 سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں انشاءاللہ وہ جو دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ دعا کی تھی آدم علیہ السلام نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی ندامت پر ان کے آنسو کو قبول کر لیا اور ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کی بخشش فرما دی۔ اب یہاں پر جو دیکھنے والی بات ہے، اس سے پہلے جو آیت تھی ہم نے اس میں دیکھا تھا آدم علیہ السلام کے اس واقعے سے پہلے ابلیس کا واقعہ، کہ ابلیس کو مطلب جب تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو ابلیس نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے تکبر کیا، مطلب اپنی بات پر وہ جمع رہا، اس نے اصرار کیا اس گناہ پر، اس کو کوئی ندامت نہیں ہوئی۔ لیکن آدم علیہ السلام، غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، شیطان سے بھی ہوئی، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 نمونے یہاں پر پیش کر دیے کہ دیکھو، اگر تم سے غلطی سرزد ہو جائے، غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو پھر شیطان کی طرح ڈٹ نہیں جانا اپنی غلطی کرنے کے بعد، بلکہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، معافی مانگنا ہے۔ اور آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جب ان سے غلطی ہوئی تو پھر پشیمان ہو گئے، بہت ندامت ہوئی، ان کو گلٹ فیل ہوا، اور انہوں نے توبہ کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اور شیطان نے توبہ نہیں کی، تکبر کیا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے کیا کر دیا؟ ابلیس کہہ دیا، یعنی ابلیس کیا؟ مایوس ہے وہ اللہ کی رحمت سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مردود کر دیا، اس کو رجیم کر دیا، اور وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے 2 نمونے پیش کیے گئے ہیں کہ اگر بندوں سے غلطی سرزد ہو جائے، کیا کہ وہ جو حدیث ہے کہ کلو بنی آدم الخطاؤن، ہر بنی آدم، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم سے غلطی نہیں ہوتی، ہر بنی نو آدم جو ہے اس سے غلطی ہوگی، اور
وخیر الخطائین التوابون، اور جو تم میں بہتر خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرتے رہتے ہیں، جو اللہ کی طرف پلٹتے رہتے ہیں، وہی بہترین خطا کار ہیں. یعنی کہ خطا تو سب سے ہوگی، لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی ندامت پیش کرے. اصل جو توبہ ہوتی ہے وہ ندامت ہوتی ہے. جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اس کو گلٹ فیل ہو جاتی ہے، اس کو پشیمانی ہو جاتی ہے، تو وہی اصل توبہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کو، دیکھیں اللہ کا رحم، دیکھیں یہاں پر دو صفتیں آئی ہیں اللہ کی، تواب اور رحیم. تو کہیں پر بھی جب قرآن میں کوئی صفات آ رہی ہوتی ہے نا کسی بھی آیت کے ساتھ، تو ایسے ہی کوئی رینڈملی صفات نہیں آتی ہیں. وہ صفات جو ہوتی ہے نا وہ اس کے کانٹیکس میں ہو رہی ہوتی ہیں. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رجوع کی، کیوں رجوع کیا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام نے ان کی طرف رجوع کیا، آدم علیہ السلام ان کی طرف پلٹے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی تواب پایا، اپنی طرف رجوع کرنے والا پایا. تو یعنی اللہ نے بھی پھر ان کی توبہ کو قبول کر لیا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے خود توبہ کی. پھر دوسری رحم، رحم کا پیمانہ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب الفاظ ہی نہیں سمجھ آئے، تو آدم علیہ السلام نے خود سکھا دیے ان کو الفاظ تاکہ وہ کہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ کو قبول فرما لیا. پھر سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے اس کے رب سے، اپنے رب سے چند کلمات، کچھ کلمات یعنی کہ سم ورڈز. پھر توبہ قبول کی ان کی، بے شک وہ وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 38. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. قل کہا، اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو لام قول، اور نہ یعنی ہم نے. ٹھیک ہے، تو نہ کی ہم نے تین شکلیں دیکھی تھی. شروع میں آ گیا تو اس طرح ہوگا، درمیان میں آئے گا تو آ گیا تو پھر اسٹینڈنگ فتح کھڑی زبر کے ساتھ ہوگا، لاسٹ میں آئے گا تو یہ اس طریقے سے ہوگا. تینوں کا مطلب ہوگا ہم، وی. ٹھیک ہے، قلنا کہا، نہ ہم نے، کس نے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے. قلنا کہا، نہ ہم نے. اہبتو، اہبتو یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے، ہبتوئیں. یہ تین اس کے کمپیریزن میں ایک اور روٹ ورڈ ہم نے دیکھا تھا، یہ ایسے والے ہا سے ہوگا، چھوٹی والی ہا سے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، ٹو گو ڈاؤن. ٹھیک ہے، اور یہ توئیں ہوگا، اس کا مطلب ہوتا ہے ضائع کر دینا، ویسٹ کر دینا. تو یہاں پر یہ والا ہے، ہم یہ والا پڑھ رہے ہیں، یعنی اترنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، تو تم سب، واو الف کا مطلب ہوگا سب، پلورل کا صیغہ ہے، واو الف، واو نون، یا نون، اس جتنی بھی جگہ آئے گا وہ سب پلورل کو انڈیکیٹ کرے گا. اینا، اونا اور او، یہ الف والا واو جو آتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا سب. اتر کہا ہم نے، اتر جاؤ تم سب، منہا اس سے. اب تم کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ حکم سامنے ہی والے کو دیا جاتا ہے تو ہم تم کہہ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے بٹ اٹ از انڈرسٹوڈ کہ حکم سامنے ہی والے کو دیا جاتا ہے تو ہم تم کہہ سکتے ہیں. کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ، منہا اس سے. اس سے کس سے؟ الجنتا، جنت سے. ہاں کا جو سیگا ہے یہ فیمنن ہے جنت، اسی لیے ہاں آ رہا ہے، کیونکہ جنت کے آخر میں گولتا آ رہا ہے. گولتا جو ہوتی ہے وہ فیمنن کو انڈیکیٹ کرتی ہے. اس سے، جنت سے، جمیعن، جیم میم عین، جمع سب کے سب. کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ اس سے، اس جنت سے، سب کے سب. فَإِمَّا، فَإِمَّا پھر جب. اما کا ترجمہ آپ جب بھی کر سکتے ہیں، یا ہم اس کو الگ بھی کر کے یاد رکھ سکتے ہیں. ان اور ما، تین الگ الگ لفظوں کو بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں. کا مطلب ہوتا ہے پس، پھر. ان مطلب اگر، انشاءاللہ سے یاد ہو جاتا ہے. ان یعنی اگر. ما جو، ہم کہتے ہیں نا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ جو اللہ چاہے، تو ما اور ان یعنی اگر، ما یعنی جو. پھر اگر جو، پھر اگر جو ترجمہ کر لیں، یا پھر اما کا ترجمہ ایک ساتھ ملا کر لیں جب. ٹھیک ہے، پھر اگر جو، یاتینکم، پھر اگر جو یا پھر جب، یاتینکم، یاتی، یہ جو یاتی ہے اس کا روٹ ہے حمزہ تا
یا، حمزہ تا یا، اور نون مشدد جب آئے گا، نون کے اوپر تشدید آئے گی، اور مطلب شد کے ساتھ آتا ہے نون، تو وہ بالکل اسی کا کام کرتا ہے لام، لام تاکید کا۔ لام کے اوپر جو فتحہ آتا ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا لام تاکید، تو لام تاکید مطلب ایمفیٹک لام، بالکل اسی کا ہی یہ کام کرتا ہے۔ یہ بھی نون کیا ہے، ایمفیسس کے لیے ہے، یعنی کہ کسی بھی بات میں تاکید یا زور، یا مطلب اس کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے۔ ضرور آئے گی، ٹھیک ہے، تو ہم اس طریقے سے اس کا ترجمہ ضرور یا انڈیڈ میں کر سکتے ہیں۔ بے شک ضرور آئے گی کم تمہارے پاس، پھر جب آئے بے شک تمہارے پاس، منی، منی یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، من پلس نی، تو منی ہو گیا، من یعنی سے، نی یعنی مجھ سے یعنی میری طرف سے۔ ضرور آئے گی تمہارے پاس مجھ سے میری طرف سے، ہدن ہدایت، ہادا یا روٹ ورڈ ہے اس کا، ہدایت، فمن پس، من جو، من کے دو ترجمے ہیں، کون اور جو، یہاں پر جو ترجمہ ہے وہ جو کا ہے۔ پھر جو تبیا اتباع کرنا، پیروی کرنا، یعنی کسی چیز کو فالو کرنا، تبیا جو فالو کرے گا، پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، ہدایا، ہدایا ہدایت، ہدایت اور یا کا مطلب ہے میری، پھر جو پیروی کرے گا یعنی فالو کرے گا میری ہدایت کی، یہ جو یا ہے یہ فرسٹ پرسن کے لیے ہے، یعنی متکلم کے لیے، یا یعنی میری، ہدا یعنی ہدایت۔ پھر جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی، یعنی جو میں بھیج دوں گا اس ہدایت کی، فلا خوف علیہم، پھر پس، لا نہیں، لا کا ترجمہ ہمیشہ نہیں میں جائے گا، خوف، خوف کا ترجمہ خوف ہی ہے، خوف یعنی فیئر، پھر نہیں خوف ہوگا، علیہم، علی پر، ہم ان پر، یہ علی پریپوزیشن ہے، حرف جر ہے، اس لیے پہلے ہم کا ترجمہ کر لیتے ہیں، ان پر پھر نہیں خوف ہوگا ان پر، ولا و اور، لا نہیں، ہم وہ سب کیا، یحزنون، یا یہ یتان والا یا ہے، یا کا مطلب ہوگا وہ، یا کا مطلب یتان میں جو یا ہے، یا تا الف نون، یتان، یا یعنی وہ، تا یعنی تم، الف یعنی میں، نون یعنی ہم، ٹھیک ہے، تو یا آ گیا ہے، اس کا مطلب وہ کا ترجمہ لیں گے۔ اور نہیں وہ سب، واو نون آ گیا، اونا آ گیا، یعنی سب، وہ سب حزنون، حزن اس کا روٹ ورڈ ہے حزنون، حزن کا مطلب ہوتا ہے غم، اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے۔ کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ اس سے، اس جنت سے، جمیعن سارے کے سارے، پھر جب، یا پھر اگر جو آئے، ضرور تمہارے پاس، ضرور آئے گی تمہارے پاس مجھ سے میری طرف سے ہدایت، پھر جو پیروی کرے گا، اتباع کرے گا میری ہدایت کی، میری گائیڈنس کی، تو نہ خوف ہوگا ان پر، اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اہبتو، یعنی یہ سب کو کہا جا رہا ہے، جن وغیرہ جو ہے، آدم علیہ السلام، اما ہوا، ان سب کو کہا گیا اتر جاؤ، اسی لیے فلورل کا صیغہ ہے، سارے کے سارے اتر جاؤ۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اب ہم نے تمہیں جنت سے نکال دیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم تم کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے، بے راہ رہو، کہیں پر بھی بھٹکتے پھرو، بلکہ ہر لمحے میں، ہر دور میں تمہارے پاس ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ ہدایتیں آتی رہیں گی۔ ہدایتیں کیسی؟ کبھی نبی آئیں گے، کوئی کتابیں آئیں گی تمہارے پاس، ہر قسم کی نشانیاں آتی رہیں گی، پھر جو ان نشانیوں کی، ان ہدایتوں کی، ان گائیڈنس کی، ان رسولوں کی پیروی کرتا رہے گا، تو پھر کیا ہوگا، ان لوگوں پر نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھیں یہ خوف اور غم جو ہے، یہ دیکھا جائے تو کس چیز کا ہمیں خوف ہوتا ہے اور کس چیز کا غم ہوتا ہے؟ خوف انسان کو ہمیشہ ہوتا ہے فیوچر کا، ٹھیک ہے، انسان کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ مستقبل میں کیا ہوگا، اور اسی طرح غم کس چیز پر ہوتا ہے؟ جو ہم پر ماضی میں، یعنی کہ پاسٹ میں کوئی چیزیں گزر چکی ہوتی ہیں، اور وہ چیزیں ہم پر بہت بھاری ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہیں، ہمیں غمگین کرتی رہتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو بھی میری ہدایتوں کی پیروی کرتا رہے گا، نہ وہ خوف والا ہوگا، نہ اس پر خوف ہوگا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہی معاملہ دنیا میں بھی ہوگا،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قسم کا خوف، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کا خوف زائل کر دیتے ہیں، یعنی ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر اس کے ساتھ بہت ساری ٹریجڈیز ہو چکی ہیں، بہت سارے معاملات ایسے ہو چکے ہیں جو وہ برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی ہدایتوں کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ اس کو اس کے صبر کا، اس کے برداشت کا مادہ بڑھا دیتے ہیں. تو یہ معاملہ دنیا میں بھی ہوگا اور جنت میں بھی ہوگا. جنت میں بھی اس کے ساتھ نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. اب جنت میں کس قسم کا خوف اور غم؟ ایک تو جب انسان جنت میں داخل ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے پہلے اعلان کروا دیں گے کہ اب اس جنت میں خالدون فیہا، اب تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس میں، یہاں سے اب تم نہ نکالے جاؤ گے. تو ایک جو فیوچر کا خوف اگر کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی ایک دن جنت میں رہ لو پھر جہنم میں جانا ہے، تو پھر وہ جنت کا جو سرور ہے، جو مزہ ہے، وہ کسی کام کا نہ ہوتا، رائٹ. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی کہہ دیں گے کہ تم جنت میں اب ہمیشہ ہمیش کے لیے آ گئے ہو، تو پھر فیوچر کا کوئی خوف ہی نہیں. اب تو جنت میں عیش ہی عیش ہے، ہمیشہ رہنا ہے اور کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہوں گی. تو خوف جنت میں نہ ہوگا. دوسرا غم، غم کس چیز کا؟ کہ دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں، صعوبتیں، جو بھی کچھ جھیل کر انسان آیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے غم اس سے زائل کر دیں گے، سارے غم اس کے ختم ہو جائیں گے. تو دنیا میں جتنی بھی پریشانیاں اس نے جھیلی ہوں گی، جب جنت کے اس کو آرائش اور آسائشیں دکھائی جائیں گی تو اس کو لگے گا کہ ہم جو دنیا میں جھیل کر آئے ہیں تو کچھ بھی نہ تھا. یعنی وہ غم، وہ جو تھا، وہ جو مصیبتیں تھی، وہ تو مطلب دنیا کی جو جنت ہے تو اس کے لیے یہ تو بڑی معمولی سی مشکلات تھی جو کہ ہم نے دنیا میں جھیلی. تو نہ دنیا میں خوف اور غم ہوگا، نہ آخرت میں خوف اور غم ہوگا. پھر کہا ہم نے رہو، اتر جاؤ تم سب اس سے، اس جنت سے سارے کے سارے. پھر یہ کہ جو آئے، جو ضرور تمہارے پاس آئیں گی، تمہارے پاس ضرور آئیں گی مجھ سے میری طرف سے ہدایت. پھر جو پیروی کرے گا میری ہدایت کی تو نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے. آیت نمبر 39. والذین کفروا، و اور الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا. کافرا کفر، اس کا روٹ ورڈ ہے کافرا. کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. واو الف یہ پلورل کے لیے آ رہا ہے، سب، جن سب لوگوں نے انکار کیا. وَكَذَّبُوا، کاف زبا، کذب کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ، ٹھیک ہے، اور کذبوا مطلب ان سب نے جھٹلایا، جن سب نے انکار کیا، کفر کیا اور جھٹلایا. بھی آیاتنا، بھی کو آیات، آیات نہ ہماری، ہماری آیتوں کو. آیت، جو آیت کا پلورل ہے آیات، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آیت. اور اسی کا پلورل ہو گیا آیات. اچھا یوں بھی لکھ سکتے ہیں آیات کو اور ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کھڑی زبر کے ساتھ، یہ بھی ٹھیک ہے. تو یہ آیت یعنی ایک آیت، اور آیات مطلب بہت ساری آیتیں. اچھا آیت کا ایک اور ترجمہ ہوتا ہے نشانی. تو نشانیاں سائنس بھی ہوتی ہیں اور یہ جو آیت ہے وہ بھی آیت ہوتی ہیں، کیونکہ آیتیں جو ہوتی ہیں دو طریقے کی ہوتی ہیں، قونیہ، ایک شرعیہ. قونیہ یعنی کہ جو ہم آفاق اور انفس میں دیکھ رہے ہیں، قدرت کی جو نشانیاں ہیں اس کو آیت قونیہ کہتے ہیں، یعنی پورے اس میں دیکھی جاتی ہیں. اور آیت شرعیہ یعنی یہ جو ہمارا قرآن کریم ہے اس کی جو آیتیں ہیں ان کو آیت شرعیہ کہتے ہیں. تو اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، نہ یعنی ہماری، آیات یعنی آیت، نشانی، کو بھی یعنی کو، ہماری آیتوں کو. اولئک وہی لوگ، اصحاب الناری، یہ ہم نے پڑھا تھا ھذا ھذہ، اسی کا اولئک اس کا پلورل ہے، ٹھیک ہے، ذالکا کا پلورل اولئک، وہ سب لوگ، دوز آل. اصحاب الناری، اصحاب سواد حابہ، اس کا روٹ ورڈ ہے صحاب یعنی کمپینین، ٹھیک ہے، ساتھی. اصحاب ساتھی. الناری یہ پلورل ہو گیا، صاحب کا پلورل ہے اصحاب، ساتھی ہوں گے. الناری، نون واو را، اس کا روٹ ورڈ ہے نور، اور النار یعنی کہ آگ. اب یہاں پر ال آ رہا ہے، ال کا مطلب ہوتا ہے خاص آگ، خاص آگ یعنی کہ جہنم کی آگ. تو ساتھی ہوں گے جہنم کے، آگ کے ساتھی ہوں گے. ہم وہ، فیہا اس میں،
ہا یعنی النار آگ میں، اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اب خالد جو ہے، خالد ورڈ جو ہے فاعل پیٹرن پر بنا ہے، فاعل فائل، فائل پیٹرن پر خو لام دال خلد ڈالیں گے تو ہمیشہ رہنے والا. جنت کا ایک نام خلد بھی ہے، خلد یعنی ہمیشہ رہنے والی، اور خالد، خالد ہمیشہ رہنے والا، اور اونا لگ گیا تو ہمیشہ رہنے والے پلورل ہو گیا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، اور ان سب نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے جنت اور دوزخ دونوں کا تذکرہ کر دیا، ایک جگہ بتا دیا. جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور قرآن کی سنت ہے کہ جب نیکوکاروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو پھر برے لوگوں کا بھی ذکر ہوگا، اسی طرح جب جنت کا تذکرہ ہوگا تو جہنم کا بھی ذکر ہوگا. تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں تو ان پر نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا، اور جو اس کو جھٹلا دیں گے تو پھر ان کے لیے ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے، وہ اسی کے ساتھی بن کر رہیں گے، آگ کے ساتھی بن کر رہیں گے. تو یہاں پر دونوں وہ بتا دیے گئے تاکہ ہم اینالائز کر سکیں، اپنے آپ پر ریفلیکٹ کر سکیں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہم ریوائز کرتے ہیں. پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اس کے رب سے یا اپنے رب سے چند کلمات، کچھ ورڈز، پھر توبہ قبول کی ان کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی. بے شک وہ یعنی اللہ وہی بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا رحم فرمانے والا ہے. کہا ہم نے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اکثر جگہ پر ہم کا استعمال کرتے ہیں، اور کہیں کہیں میں کا بھی استعمال ہوا ہے. تو جب یہ رائل وی استعمال ہوگا ہم، تو جنرلی یہ ہم ہی استعمال ہوتا ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جب رحمت جوش مار رہی ہو، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت شدید غضبناک ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جنرلی ہم کا استعمال ہوتا ہے. کہا ہم نے تم سب اتر جاؤ اس سے، یعنی جنت سے سارے کے سارے، پھر جب، یعنی پھر یہ کہ پھر اگر جو یا پھر جب آئے گی ضرور تمہارے پاس مجھ سے میری طرف سے ہدایت، گائیڈنس، تو جو پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، فالو کرے گا میری ہدایت کو، تو نہ خوف ہوگا ان پر، اور نہ ہی وہ سب غمگین ہوں گے، غمگین ہوں گے، حزن اٹھائیں گے. اور وہ لوگ جن سب لوگوں نے انکار کیا یعنی کفر کیا، اور ان سب لوگوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں یعنی اس آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.